ہیلو گائز، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک جن کا واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک دن مکہ معظمہ میں ایک شخص جس نے ولید نامی شخص جو کہ کافر تھا، اس نے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں کچھ حرکت ہوئی۔ اس نے ولید سے کہا کہ محمد ایک جھوٹا آدمی ہے اور اس پر یقین نہ کرو اور اس کی تصدیق نہ کرو، اس کی باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، وہ باہر گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا معبود آج بولنے لگا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو اس نے اپنے گھر اکٹھا کیا کہ بت ان کے سامنے یہ بات کہے اور وہ سب مان لیں۔ چنانچہ جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا تاکہ وہ خود آ کر دیکھ لیں۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے تو بت بول اٹھا۔ بت نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، ان کے ارشادات اور تمام چیزیں سچی ہیں۔ یہ سن کر ولید کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بت کو زمین پر دے مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو سامنے سے ایک گھوڑے پر سوار سبز سرپوش آیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس ایک تلوار تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہاری تلوار سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ دراصل میں کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ولید کے گھر پر ایک بت ہے جس میں ایک کافر بت گھس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، ان کے ارشادات جھوٹے ہیں۔ تو مجھے اس پہ بہت غصہ آیا، میں اس کے پیچھے بھاگا اور اپنی تلوار سے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اور پھر دوبارہ جب سب لوگ وہاں اکٹھے تھے اور آپ بھی وہاں پر تھے اس کے گھر ولید کے، تو میں نے ہی اس بت میں گھس کر بت میں جا کر یہ سب باتیں کہی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک صحابی جن کا قصہ بھی سناؤں گا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک آدھا جن اور آدھے انسان کی شکل کا آدمی باہر آیا جس کا قد 40 فٹ گز تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے اور ڈر کر بھاگنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ایک بلا سے ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ غم نہ کرو، تم لوگ پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد اس جن کے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کی گال سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک جن ہوں۔ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا میں ایک جن ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کس نے باندھے، یہ کیسے تمہارے ساتھ یہ ماجرا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 30,000 سال پہلے مجھے اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ میں بہت ہی طاقتور، تمام جنوں سے طاقتور تھا۔ میں جنوں پر بہت ظلم کرتا تھا، مجھے جو جن ملتا میں اسے مار ڈالتا۔ لیکن ایک دن ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سوچا کہ اسے بھی کیوں نہ مار دوں۔ تو میں اس کے سامنے گیا، کیونکہ میں جنوں کو معذور کرتا تھا اور انہیں مارتا تھا، اس لیے میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، میں تمہیں مار ڈالوں یا تمہیں معذور کر دوں؟ تو اس نوجوان نے کہا
کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ پھر کیا ہوا، اس نوجوان نے جب یہ کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو میں نے کہا کہ میرا یہ شوق ہے، مجھے اس کام سے مزہ آتا ہے کہ میں لوگوں کو مارتا ہوں، میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا آج سے پہلے تم نے کتنے کو مارا ہے؟ اس نے کہا کئی ہزاروں کو مارا ہے، لاتعداد کو مارا ہے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ اس نوجوان نے کہا تم مجھے نہیں مار سکتے، تمہارا مارنا اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے میں نے اس نوجوان پر حملہ کیا، لیکن الٹا مجھ پر پڑ گیا۔ اس نوجوان نے مجھے مارا، مجھے تھپڑ مارا جس سے میرے گال سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے میرے ہاتھ کھجور سے پتوں سے باندھ دیے۔ میں اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا تو تمام جنوں نے کو اس کا کھولنے کو کہا، لیکن کوئی بھی اسے کھول نہ سکا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، میں ان کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی کھولنے کا کہا، لیکن انہوں نے بھی بلاک کوششوں کے باوجود وہ اسے کھول نہ سکے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں نے ان کے پاس بھی گیا، وہ بھی اسے کھول نہ سکے۔ تو ان نے کہا کہ یہ ہاتھ وہی کھول سکتا ہے جس نے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں، یعنی آپ کا بتایا۔ تو میں نے بہت انتظار کیا، لیکن آپ جب حاضر ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ کھل گئے، اس کے زخم بڑھ گئے، اس کے گال سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اب آزاد ہو، تم جا سکتے ہو۔ اس نے کہا میں اب ہی حق کے پاس آیا ہوں اور میں کہاں جاؤں؟ دوستو یہ واقعہ ایک جن کا تھا۔ یہ واقعہ انتہائی سچا واقعہ ہے جو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دوستو اس کتاب کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ ڈسکرپشن میں نے دیا ہوا ہے، آپ اس کتاب کے معجزات پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو ایک دفعہ حضرت شاہ جو کہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے غلطی سے ایک جن کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت کے بادشاہ کے ایک وزیر نے ان کے پاس آیا سپاہی، اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ اس کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ وہ شاہی قلعہ لے جانے سے پہلے ان کو ایک غار کے پاس لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا، اور اس نے کہا اس غار کے اندر جائیں۔ جب آپ اس غار کے اندر گئے تو وہاں پہ جنوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور ان جنوں کا بادشاہ بھی تھا۔ تو ایک دفعہ ایک مرد اور عورت کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، آپ اس سے قصاص لیں۔ آپ نے کہا میں قصاص نہیں دے سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے کہا اور آپ نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حیت بدل دے اور اسے کوئی قتل کر دے تو اس آدمی پر اس کا کوئی قصاص نہ ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے جنوں سے پوچھا، بادشاہ نے، کہ کیا یہ حدیث واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے؟ کیونکہ وہ سب جن مسلمان تھے۔ تو ان میں سے ایک جن صحابی نے کہا کہ ہاں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو میں ان کے پاس ان کے دربار میں ہی موجود تھا۔ اس طرح سے ان سے کوئی قصاص نہ لیا گیا اور انہیں رہا کر دیا گیا۔